بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ معزز ناظرین و سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اولیاء صوبہ گلگت و بلتستان کا مختصراً تذکرہ کرتے ہیں۔ صوبہ گلگت و بلتستان کی روحانی و دینی، تاریخی و اشاعت اسلام۔ صوبہ گلگت و بلتستان میں اسلامی تعلیمات کو عام کرنے میں مرکزی کردار میر سید علی ہمدانی، میر سید محمد نور بخش اور میر شمس الدین عراقی نے ادا کیا، جو دور دراز علاقوں سے یہاں تشریف لائے اور یہاں کے باشندوں کو اسلامی تعلیمات سے روشناس کروایا اور اس علاقے کے لوگوں کو تا قیام قیامت اسلامی رشتے سے مربوط کر کے ان پر احسان عظیم کیا، کیونکہ نور اسلام کی ضیاء پاشیوں سے پہلے اس علاقے کی حالت بھی دور جہالت سے کم نہ تھی۔ صوبہ گلگت و بلتستان میں اشاعت اسلام یقینی طور پر ترکستان اور کشمیر کی جانب سے ہوئی۔ ترکستان جسے ماضی میں ماں وراء النہر کہا جاتا تھا، صدیوں پہلے ان علاقوں میں اسلام کی ایک بہت بڑی قوت رکھتا تھا۔ اس دور میں ان علاقوں میں تجارتی کارواں رواں دواں رہتے تھے جو بلتستان سے بھی گزرا کرتے تھے۔ ان کے ذریعے یہاں یقیناً دین اسلام کا تعارف ہو چکا تھا۔ 8ویں صدی ہجری کے بعد مسلمان مبلغین اور صوفیاء کرام کی آمد شروع ہوئی اور اسلام کی منظم و مؤثر تبلیغ و اشاعت کا کام ہوا۔ حضرت میر سید علی ہمدانی، حضرت سید میر محمد بخش اور ان کے بعد میر شمس الدین عراقی کے تبلیغی کارناموں سے بلتستان کا طول و عرض نور اسلام سے منور ہوا۔ ان بزرگوں کے بعد اور بھی بہت سے بزرگ ان علاقوں میں تشریف لاتے رہے۔ میر سید علی ہمدانی 783 ہجری اس علاقے میں تشریف لائے اور عرصہ 1.5 سال تک مقیم رہے۔ اس دوران آپ عام لوگوں تک اسلامی تعلیمات پہنچانے کے علاوہ سطح مرتفع دیوسائی کے ذریعے سکردو بھی پہنچے اور بادشاہ وقت کو اسلام پیش کیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی ان تبلیغی اور روحانی کوششوں سے لوگ متاثر ہوئے اور اسلام قبول کرنے لگے۔ آپ نے سب سے پہلے کھری ڈونگ میں ایک مسجد تعمیر کرائی، پھر سکردو میں جامع مسجد تعمیر کر کے نماز جمعہ کروائی۔ سکردو سے میر سید علی ہمدانی موجودہ حسین آباد، تھلے، بلغار اور شگر پہنچے۔ دوران سفر آپ جگہ جگہ لوگوں کو مسلمان بناتے اور بدھ مت کے مراکز کی جگہ مساجد تعمیر کرواتے۔ بلتستان اور مضافات میں اشاعت اسلام کے بعد آپ رحمۃ اللہ علیہ واپس کشمیر تشریف لے گئے۔ میر سید محمد نور بخش 850 ہجری ایران سے بلتستان وارد ہوئے اور تبلیغی امور سر انجام دیے۔ سید محمد نور بخش نے تمام ملک کو دعوت اسلام دی اور امیر کبیر سید علی ہمدانی کے نام پر بیعت لینے لگے۔ چنانچہ اس ملک کے تمام باشندوں نے اسلام قبول کر لیا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ خپلو پہنچے اور وہاں کے راجہ نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ آپ نے ایک جامع مسجد چک چند کی بنیاد ڈالی۔ آپ نے ان علاقوں کا بھی دورہ کیا جہاں پر میر سید علی ہمدانی نہ تشریف لے جا سکے تھے۔ میر سید محمد نور بخش کے بعد 911 ہجری میں میر شمس الدین عراقی صوفیاء کی ایک جماعت کے ہمراہ سکردو پہنچے اور اشاعت دین کا کام سر انجام دیا۔ ان دنوں میں تبت میں دین اسلام کے کوئی آثار یا نشانی موجود نہ تھی۔ آپ نے تبت میں تعلیم و تبلیغ دین متین کا فریضہ سر انجام دیا اور 6 ماہ قیام کے بعد واپس کشمیر تشریف لے گئے۔ گلگت و بلتستان میں اشاعت اسلام کا جو سلسلہ 783 ہجری میر سید علی ہمدانی نے شروع کیا تھا، وہ 912 ہجری میر شمس الدین عراقی کی واپسی کے ساتھ اختتام پذیر ہوا، لیکن اسلام کو استحکام پہنچانے اور لوگوں کے دلوں میں ایمان کو راسخ کرنے کا سلسلہ بہت بعد تک بھی جاری رہا۔ حضرت میر عارف اور سید ابو سعید جو شمس الدین عراقی کے اخلاف میں سے تھے اور کشمیر میں سلسلہ نور بخشیہ کے سرکردہ عالم اور پیشوائے طریقت تھے، کشمیر کو خیر آباد کہا اور مستقل طور پر بلتستان تشریف لے آئے۔ سید میر عارف نے تھکس میں اور سید میر ابو سعید نے کریس میں سکونت اختیار کی اور ان مقامات پر مسجد تعمیر کروائی۔ حضرت میر عارف کی تعمیر کردہ جامع مسجد تھکس
اب تک موجود ہے، جو کہ خوبصورت اور قدیم جامع مسجد ہے۔ آپ نے تھگس اور اس کے مضافات میں زندگی گزاری، فریضہ تبلیغ دین متین ادا کرنے کے بعد وصال فرمایا، اور مسجد کے پاس ہی آپ رحمۃ اللہ علیہ کا مزار مبارک بھی ہے۔ ساتھ ہی ایک دوسرے بزرگ حضرت میر اسحاق کا بھی مزار ہے۔ حضرت میر اسحاق کے مزار مبارک پر کوئی لوہے مزار نہیں، البتہ حضرت میر عارف کے مزار مبارک پر لوہے مزار نصب ہے، جس پر درود شریف کے علاوہ تاریخ وصال 1162 ہجری درج ہے۔ حضرت سید ابو سعید کے دو صاحبزادے میر سید یحییٰ اور میر سید مختار تھے، جو بڑے ہو کر شگر چلے گئے اور وہاں ایک عرصہ تک مقیم رہے۔ حضرت میر مختار کچھ عرصہ کے بعد کریس واپس آ گئے، لیکن میر یحییٰ شگر میں ہی مقیم رہے۔ حضرت میر یحییٰ نے شگر میں 7 خانقاہیں اور 14 مساجد تعمیر کروائیں۔ شگر میں آپ کا وصال ہوا اور شگر میں ہی آپ کا مزار مبارک تعمیر ہوا، جو معروف اور لائق زیارت ہے۔ حضرت میر مختار شگر سے تشریف لانے کے بعد کریس میں رہے۔ آپ نے 22 خانقاہیں اور بے شمار مساجد تعمیر کروائیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال 1131 ہجری بمقام کریس ہوا اور وہیں پر آپ کا مزار مبارک بنا۔ مذکورہ جن کا ہم نے ذکر کیا ہے، ان بزرگوں کے علاوہ صوبہ گلگت و بلتستان میں دین اسلام کو عام کرنے میں اہم کردار ادا کیا۔ مساجد اور خانقاہیں تعمیر کروائیں اور مسلمانوں کو روحانی مراکز کی طرف بلایا۔ تقریباً یہ سب ہی سلسلہ نور بخشیہ کے پیروکار تھے، جن کی کوششوں کے نتیجے میں سرزمین صوبہ گلگت و بلتستان میں اسلام کا بول بالا ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان اولیاء کاملین کے مزارات مبارکہ پر اپنی رحمت کا نزول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔